بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو شیطانی موٹر کے متعلق ہے، جس نے 16 افراد کو مختلف حادثوں میں نگل لیا جبکہ وہ اس پر سوار تھے۔ علاوہ ازیں یہ جنگ عظیم کا شاخسانہ بھی ثابت ہوئی، جس میں 20 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں، اور دوسری جنگ عظیم میں ویانا کے عجائب گھر میں اس پر ایک بم گرا اور یہ موٹر وہاں رکھی ہوئی تھی، اور اس بم کے گرنے سے یہ موٹر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اس شیطانی موٹر کی مزید شاخسانیں بیان کروں گا۔ 28 جون 1914 کو آرک ڈیوک فرانزی فرڈینینڈ اور اس کی بیوی اس موٹر میں ساراجیوا کی سیر کے لیے گئے۔ اس وقت پورے یورپ کی سیاسی فضا ایک ایسے بارود کی طرح تھی جسے پھٹنے کے لیے صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔ جب شاہی خاندان ساراجیو کی سڑکوں پر سیر کے لیے نکلا تو ان کی موٹر پر کسی نامعلوم آدمی نے بم پھینکا، جو موٹر کے قریب سے گزرتا ہوا آگے کو جا گرا، جس سے بہت سے افراد زخمی ہو گئے۔ بادشاہ نے ان زخمیوں کی مرہم پٹی کا حکم دیا اور پھر آگے سیر کو روانہ ہو گیا، لیکن سیر کا ارادہ ملتوی نہیں کیا۔ اور یہ بات کہ بادشاہ کا ڈرائیور، جو شہر کی تمام سڑکوں اور گلیوں سے بخوبی واقف تھا، پہلے سے طے شدہ راستے سے ہٹ کر موٹر کو ایک تنگ گلی میں لے گیا۔ اس گلی میں ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں پستول تھا بادشاہ کو گالیاں دیتا ہوا اپنے مکان سے باہر نکلا۔ اس نے پستول کی گولیاں چلا دی اور اس سے پہلے کہ حیرت زدہ محافظ اس پر قابو پاتے، بادشاہ اور اس کی ملکہ ہلاک ہو چکے تھے۔ محترم ناظرین، جنگ عظیم کے بعد یہ موٹر یوگوسلاویا کے نئے گورنر کے قبضہ میں آئی، جس نے نئے سرے سے اس موٹر کی مرمت کا حکم دیا، کیونکہ اس وقت موٹر کاریں اتنی عام نہیں تھی۔ گورنر اس موٹر پر 4 مہینوں میں 4 حادثوں سے زیادہ سے دوچار ہوا۔ آخری حادثے میں تو اس کا دایاں بازو بھی کٹ گیا۔ محترم ناظرین، اب تمام لوگ ڈر چکے تھے اور کوئی شخص اس موٹر کو نہیں خریدنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ موٹر اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کو چلانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ گورنر نے موٹر کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک عجیب واقعہ نمودار ہوا۔ ڈاکٹر سرکس نے جب اس موٹر کی نحوست کے بارے میں کہانیاں سنی تو وہ ہنس پڑا۔ اس نے موٹر کو سستے داموں خرید کر خود چلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ موٹر 6 مہینوں تک اس کے زیر استعمال رہی۔ اس دوران کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر موٹر کی نحوست کے متعلق من گھڑت اور بے بنیاد روایات کا سیر توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن ایک صبح یہ موٹر سڑک پر الٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں ڈاکٹر کی ناک بھی تھی۔ موٹر ڈاکٹر کے جسم پر سے گزر گئی تھی۔ ڈاکٹر کی بیوی نے اس موٹر کو ایک امیر کبیر سونار کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یہ سونار 1 سال تک یہ موٹر چلاتا رہا۔ حادثہ تو کوئی نہ ہوا، لیکن سونار نے خودکشی کر لی۔ اب یہ موٹر ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس پہنچی، جس کے مریضوں نے اس کے آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر اس موٹر کا وزن کم کرایا
اور اسے سوئٹزرلینڈ کی ڈولامائٹ ریس میں مقابلے کے لیے بھیج دیا، جہاں اس موٹر نے ڈرائیور کو پتھریلی زمین پر پھینک دیا، جس سے ڈرائیور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ موٹر ایک امیر کھاتے پیتے زمیندار کے پاس پہنچی، جس نے اس کی اثر نو مرمت کی۔ یہ موٹر بغیر کسی حادثے کے مہینوں چلتی رہی۔ ایک صبح یہ سڑک پر رک گئی۔ زمیندار اپنے پاس سے گزرنے والے ایک کسان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ موٹر کو اپنی گھوڑا گاڑی کے پیچھے باندھ کر شہر تک لے چلے۔ ابھی گاڑی بمشکل چلی تھی کہ موٹر زبردست قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی سے جا ٹکرائی اور اسے تاہو بالا کرتے ہوئے ایک طرف کو مڑ گئی، جس سے مالک خود بھی ہلاک ہو گیا۔ بالآخر اس خونی موٹر کا انجام قریب آ گیا۔ بالآخر یہ شکستہ موٹر ہرش فیلڈ نے خریدی۔ ہرش فیلڈ ایک ورک شاپ کا مالک تھا۔ اس نے اس موٹر کی مرمت کی اور اسے نیلا رنگ کر دیا۔ جب یہ موٹر فروخت نہ ہو سکی تو اس نے اسے اپنے استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن وہ اپنے 6 دوستوں کے ساتھ کسی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا کہ اس موٹر کی تیز رفتاری کی حالت میں آگے نکلنے کی کوشش میں اگلی موٹر سے جا ٹکرائی، جس سے ہرش فیلڈ اور اس کے 4 ساتھی ہلاک ہو گئے۔ آخر حکومت نے اس خونی موٹر کو اپنے خرچ پر مرمت کرا کر ویانا کے عجائب گھر میں بھیج دیا۔ یہ موٹر اس وقت تک 16 آدمیوں کو ہلاک کر چکی تھی۔ علاوہ ازیں یہ جنگ عظیم کا باعث بھی بنی۔ دوسری جنگ عظیم میں ویانا کے عجائب گھر پر جب بم گرا تو اس میں یہ موٹر رکھی ہوئی تھی، اور یہ موٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی۔ یہ تھی شیطانی موٹر کی کہانی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔